کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس چیز کی خواہش کی وہ نہیں ملی، جس خواب کو سالوں تک سینے سے لگایا وہ چکنا چور ہو گیا۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائیں، کیونکہ ہر دروازہ بند ہوتا ہے، ہر راستہ ناممکن لگتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب زندگی کے بوجھ ہمیں تھکا دیتے ہیں، جب لوگ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جب اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص محبت خاموشی سے ہمارے قریب آتی ہے۔ یہ محبت شور نہیں مچاتی، لیکن اگر غور کریں تو اس کی نشانیاں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 نشانیوں پر بات کریں گے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خاموش محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پہلی نشانی ایسی ہے کہ شاید اپنے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے کہ دنیا کی رونقیں، شہرت، دولت، لوگوں کی باتیں، ہر چیز بے معنی لگنے لگے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی محبت کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا کی چیزوں میں دل نہ لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر اپنی قربت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں آپ کے دل کو اب پہلے جیسی خوشی نہیں دیتی، تو ہوشیار ہو جائیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اور سنو، اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ مشکلات، پریشانیاں، دنیا کے دھوکے سب اپنی جگہ، مگر جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو اندر ایک عجب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا سکون جو کسی انسان کی بات سے نہیں ملتا، ایسا اطمینان جو کسی چیز کے حاصل ہونے سے نہیں آتا، بلکہ صرف اور صرف سجدے میں آتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاموش محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہر درد کا علاج اللہ کے ذکر میں نظر آنے لگتا ہے، ہر بے چینی کا حل سجدے میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، تو صرف میری طرف آ جا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہوتا، تو اچانک دل کرتا ہے کہ بس سجدے میں گر جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس سے مانگے، صرف اسی کے سامنے جھکے۔ سنو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی کے مسائل میں الجھ کر دل بے چین ہو جائے، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سہارا نظر نہ آئے، اور پھر اچانک دل میں ایک بے اختیار سا احساس جاگے اور زبان سے الفاظ نہ نکل سکے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جب
کسی سے خاموش محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا کی تڑپ ڈال دیتا ہے، ایسی تڑپ جو عام نہیں ہوتی، ایسی دعا جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ صرف رسمی الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اللہ سے اس طرح مانگتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر ضد کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے ٹوٹ کر مانگے، روئے، گڑ گڑائے اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے در پر آئے اور اتنا قریب آ جائے کہ اس کے دل میں کوئی اور امید باقی نہ رہے سوائے اللہ کی امید کے۔ یہ اللہ کی وہ خاص محبت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بندے کے دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے اور زبان سے بس یہی نکلے کہ آ اللہ، بس تو ہی میرا واحد سہارا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس لمحے ہمیں خود سے قریب کر رہا ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو عرش ہلا دیتی ہے، یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اور سنو، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی طرف رجوع کرنے کی شدت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگنے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر صرف اللہ کا محتاج بن جاتا ہے۔ جب کوئی دعا میں ڈوب کر اللہ سے کہتا ہے آ اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں اور میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ یہی اللہ کی خاموش محبت کی تیسری نشانی ہے۔ لیکن کیا اب جانتے ہو، ایک اور نشانی ایسی ہے جو اللہ کے محبت کرنے کا سب سے بڑا اشارہ ہے؟ تو سنو، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کی خاموش محبت صرف آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے نہیں آتی، بلکہ یہ ہمیں وہ اندرونی طاقت دیتی ہے جو ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق دیتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے زندگی کے ہر لمحے میں صبر کی نعمت دیتا ہے۔ یہ صبر انسان کی زندگی کو نیا رخ دیتا ہے۔ وہ مایوسیوں میں بھی امید کی کرن دیکھنے لگتا ہے۔ وہ مشکلات کو اللہ کا امتحان سمجھ کر برداشت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے مال اور جانوں میں کمی کر کے، اور تمہیں ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں اور تکلیفیں ہر انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں، لیکن وہ جو صبر کا دامن تھام کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے راستے پر چلتے ہیں، انہیں ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی اور انعام ملتا ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب آپ کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب آپ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کا دل سکون میں ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی واقعہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت میں ایک خاص قوت ہوتی ہے جو بندے کو دنیا کی سب سے بڑی پریشانیوں سے بچا لاتی ہے۔ وہ جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے،
اتنا ہی اللہ کی مدد اس کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر اپنی مدد نازل کرتا ہے اور ہم دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ جب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تو ہمیں کبھی خوف اور بے سکونی کا سامنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس پر ہمیں اس کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنے لگتا ہے اور اس کا دل سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے جب تک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رہنمائی، سکون اور برکت سے نوازے۔